ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حقیقی دوست، حقیقی پشت پناہ، حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور حقیقی شفیع بھی وہی ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو ہمارے اس کرۂ ارض میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ضیائی تالیف کے ذریعے. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے. پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، اور چاہے نباتات ہوں، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات بن کر اڑتا ہے، اور وہ پھر گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الحجر کے اندر کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشیئرز، اتنے بڑے سٹوریج ٹینک بنا دیے ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے. پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پگھلتا ہے، اور پھر دریاؤں کی شکل میں، اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں. اور یہ پانی، یہ سارا لائف سائیکل پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سورج. سورج کی وجہ سے ہی ہوائیں زمین پر چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا مشکل کشا تو پھر سورج ہے، کوئی شک ہی نہیں. لیکن بھائیو، مسئلہ مشکل کشائی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشا چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پکارنا شرک ہے. اگر میں کہوں گا المدد یا سورج میری مدد فرما، تو میں مشرک ہو جاؤں گا. سورج سب سے بڑا مشکل کشا ہے، لیکن اس کو پکار نہیں سکتا. اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے. اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو، مشرک ہو جاؤں گا. دعا اللہ ہی سے کرنی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں 2 دفعہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور پھر اس کی ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے. قیامت والے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، سوائے اس شخص کے. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اور اس میں 2 باتیں یاد رکھیے جو میں نے بات کر دی کہ مشکل کشا تو سورج بھی ہے لیکن پکار نہیں سکتے. تو یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، تو کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا. بھائی اختیار دیا ہوا ہو تب بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کہ اختیار دیا ہوا ہے فرشتوں کی طرح، تب بھی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا. پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے، اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا جب عہد لیا ایاک نعبد
تو ساتھ ہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کو الگ سے ذکر کیا. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، غائب میں مدد کے لیے پکارنا. ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. یہ میرے سامنے بھائی بیٹھے، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیجئے افطاری کے بعد، ظاہر ہے کہ روزے میں تو نہیں، تو یہ مجھے پلاتے ہیں تو میں نے ان سے مدد مانگی، یہ بالکل شرعن جائز ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم ہے. لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس اور کوارڈینیٹس چینج ہونے کی وجہ سے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم بن جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. تو عبادت کی ساری شکلیں، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نظر نیاز، یہ اللہ کے ساتھ خاص ایاک نعبد، اور اسی کے ساتھ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے. آج محل نہیں، ورنہ اس میں نے پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو وہ اپلوڈ ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے. اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے نہیں پکارتا. کسی سے بھی پوچھے وہ کہیں گے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. لیکن بیچاروں کو غلطی لگ گئی ہے کہ وہ یا علی مدد کو سمجھتے ہیں شاید ہم وسیلہ اور توسل کر رہے ہیں. اس کی بھی کچھ صحیح شکلیں بھی ہیں اور کچھ غلط بھی، اس پہ بھی میں نے الگ سے لیکچر دیا ہے 1.5 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. لیکن سیدنا علی کی گستاخی ہے ان کو دعا میں پکارنا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم بھی مولا علی کو نہیں پکاریں گے بلکہ اللہ کو. اور مولا کا مطلب دلی محبوب، جو جامعہ ترمذی میں حدیث متواترہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی ہونے چاہیے. ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولا، بلکہ قرآن پاک میں تو سورہ تحریم کی 4 نمبر آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں ہمارے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک ان کا مولا تو ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور تمام مومنین رسول اللہ کے مولا ہیں. مشکل کشا نہیں، ان کے دلی محبوب، وہ دلی محبت رکھتے ہیں ان سے. لہذا مولا کا لفظ قرآن میں فرشتوں، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا. ہاں مولا کا جو وہ معنی ہے مشکل کشا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے.